السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ قرآن مجید کی تفسیر کی ہماری آج کی یہ چوتھی کلاس ہے۔ آج کی کلاس میں انشاءاللہ ہم قرآن مجید کو چھونے کے آداب شریعت نے جو مقرر کیے ہیں اس تعلق سے انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ قرآن مجید کو چھونے کے آداب، سب سے پہلا ادب قرآن مجید کا یہ ہے اس کو چھونے کے تعلق سے کہ قرآن مجید کے ادب کا تقاضا ہے کہ اسے ہمیشہ پاک اور باوضو حالت میں چھوا جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ حالت حیض و نفاس اور حالت جنابت، ان دونوں میں قرآن مجید کو چھونا جائز نہیں ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ حالت جنابت میں قرآن مجید کی زبانی تلاوت جائز نہیں ہے۔ چوتھا یہ کہ حالت حیض و نفاس میں قرآن مجید کی زبانی تلاوت اور موٹے کپڑے سے چھونا جائز ہے۔ چار باتیں یہاں ذکر کی گئی ہیں، چاروں طہارت کے تعلق سے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت اس عام حالت میں جب بندہ جو ناپاکی کی حالت ہوتی ہے انسان پر، جیسے خواتین کے تعلق سے حیض کی حالت ہے یا نفاس کی حالت ہے، یا مرد اور عورت دونوں پر باہمی تعلق کو قائم کرنے کے بعد حالت جنابت جسے کہا جاتا ہے وہ حالت ہے۔ یہ تو حدث اکبر اس کو کہتے ہیں شریعت کے اصطلاح میں، بڑی ناپاکی۔ ان سے غسل فرض ہوتا ہے، تو ان سے غسل کرنے کے بعد پھر تو قرآن مجید کو چھوا جا سکتا ہے، لیکن اس حالت میں جب کہ ابھی غسل نہ کیا ہو اور یہ حالت موجود ہو، ان میں قرآن مجید کو چھونا جائز نہیں ہے۔ اور دوسری ناپاکی ہوتی ہے حدث اصغر جس کو کہتے ہیں۔ یہ طہارت کے باب میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک حدث اکبر، ایک حدث اصغر۔ حدث اکبر یہی ہے جیسے حالت حیض ہے، حالت نفاس ہے، حالت جنابت ہے۔ اور حدث اصغر جو ہے، جیسے غسل تو فرض نہیں ہے بندے پر، لیکن وضو کرنا اس کے اوپر فرض ہے۔ بیت الخلاء میں گیا ہے، استنجا کیا ہے، وضو ختم ہو گیا اگر تھا یا نہیں تھا، تو اگر اس نے نماز پڑھنی ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے تو وہ وضو کر لے، یا اس کی ہوا خارج ہو گئی ہے تو وہ حدث اصغر میں آتا ہے، وضو کر لے۔ یہ دو صورتیں ہیں طہارت کی، ایک حدث اصغر اور ایک حدث اکبر۔ ان دونوں صورتوں میں قرآن مجید کو باوضو حالت میں، یعنی حدث اصغر کے اندر قرآن مجید کو باوضو حالت میں چھونا، یہ حد ادب ہے، بہتر حالت ہے۔ اس مسئلے میں علماء امت کا اختلاف ہے، بعض اس کو جائز بھی کہتے ہیں، بعض ناجائز بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک حکم نازل فرمایا ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، قرآن مجید کو نہیں چھوتے مگر پاک باز لوگ۔ تو اس مطہرون سے مراد جو قرآن مجید کا سیاق ہے، گزشتہ جو آیات ہیں
اس میں فرشتے مراد ہیں۔ تو جن علماء نے یہ بات کہی ہے کہ قرآن مجید کو بغیر وضو چھوا جا سکتا ہے، انہوں نے انسانوں کو اس سے خارج کیا ہے، کیونکہ قرآن مجید کا سیاق جو ہے فرشتوں پر دلالت کرتا ہے، نہ کہ انسانوں پر۔ انسان باوضو قرآن مجید کو چھو سکتا ہے، البتہ فرشتوں کا جو معاملہ ہے وہ مکمل طہارت کا معاملہ ہے، وہ ہمیشہ باوضو حالت میں قرآن کو چھوتے ہیں۔ اور اسی طرح جنہوں نے باوضو حالت میں قرآن مجید کو انسان کے لیے بھی لازم قرار دیا ہے، انہوں نے مطہرون میں انسانوں کو بھی شامل کیا ہے، کہ مطہرون سے مراد فرشتے بھی ہے اور عام انسان بھی۔ تو بہرحال بہتر اولا یہی ہے کہ قرآن مجید کو جب بھی پڑھا جائے یا اسے چھوا جائے تو حتی الامکان کوشش یہی کریں کہ وضو کی حالت میں ہوں، لیکن اگر ایسا نہ ہو تو بغیر وضو بھی قرآن مجید چھوا جا سکتا ہے، اس میں کوئی شرعاً کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، نہ اس کے اوپر کوئی وعید ہے۔ البتہ حالت حیض اور حالت نفاس اور حالت جنابت، یہ تین ایسی حالتیں ہیں جن میں چھونا قرآن مجید کو یہ بھی انتہائی احتیاط کے طور پر جائز نہیں ہے، اگرچہ اس پر بھی اہل علم کے مختلف اقوال ہیں، مختلف بحثیں موجود ہیں، لیکن بہتر یہاں پر بھی یہی ہے، حد ادب کا تقاضا یہی ہے قرآن مجید کا، کہ وہ عورت جو حالت حیض میں ہو، وہ عورت جو حالت نفاس میں ہو، نفاس کہتے ہیں جب عورت بچہ جن کے فارغ ہوتی ہے اس کو زیادہ سے زیادہ 40 دن تک، سوا مہینے تک خون آتا ہے، اس کی کم بھی مدت ہو سکتی ہے، اور عورت کی اپنی ایک تقدیر ہے جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، بعض کو کم بھی آتا ہے، بعض کو زیادہ بھی آتا ہے، بعض کی میعاد کم ہوتی ہے، کسی کو 10 دن میں بھی ختم ہو جاتا ہے، 15 دن میں بھی، 20 دن میں بھی، ایک مہینے میں بھی ختم ہو جاتا ہے، اور بعض کے 40 دن مکمل آتے ہیں۔ تو اس خون کو نفاس کہا جاتا ہے، اس کا حکم بھی حیض کا ہی حکم ہے۔ اور اسی طرح حالت جنابت، میاں بیوی کے باہمی تعلق کو قائم کرنے کے بعد جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کو جنابت کہتے ہیں۔ ان تینوں کے لیے غسل کرنا فرض ہے، اور اس میں بھی جو عمومی حکم یہی ہے کہ قرآن مجید کو براہ راست نہ چھوا جائے، اس میں زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے بنسبت محض بے وضو ہو کر چھونے کے۔ اسی طرح حالت جنابت میں قرآن مجید کی زبانی تلاوت جائز نہیں، اور اس کے مقابلے پر حالت حیض و نفاس میں قرآن مجید کی زبانی تلاوت اور موٹے کپڑے سے چھونا جائز ہے۔ حالت جنابت چونکہ ایک عارضی حالت ہے، یعنی انسان کو اگر جنابت لاحق ہو گئی ہے تو یقینی طور پر وہ کچھ ہی گھنٹوں کے اندر نہا لے گا، اس لیے کہ اگلی نماز اگر اس نے ادا کرنی ہے تو لا محالہ اس نے غسل کرنا ہے، غسل کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی، تو چند گھنٹوں کی ہی زیادہ سے زیادہ یہ حالت ہوتی ہے، وگرنہ قریب سے قریب وقت میں غسل جنابت کر لینا انسان کے لیے یہ زیادہ بہتر ہے۔ زیادہ دیر تک جنابت کی حالت میں رہنا یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جس گھر میں جنبی ہو اس گھر میں اللہ کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ تو جنابت جس قدر جلد ہو سکے اس کو ختم کر لیا جائے۔ تو چونکہ اس کی میعاد مختصر ہے، اس لیے اس میں قرآن مجید کی اس دورانیے میں تلاوت بھی جائز نہیں ہے، بہتر ہے کہ غسل کر لیں اس کے بعد تلاوت کر لیں۔ حالت نفاس اور حالت حیض یہ چونکہ ایک طویل مدت ہوتی ہے، حالت حیض بھی عموماً عورتوں کا کم از کم 7 دن ہوتا ہے، بعض 9 دن کا بھی ہوتا ہے، تو چونکہ اس میں کئی ایام ہیں اور نفاس اس سے بھی زیادہ ہے جس کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہے، اتنے دنوں تک عورت کا قرآن سے دور رہنا یہ مناسب نہیں ہے، اور اگر حافظہ ہے تو اس کے قرآن کے بھول جانے کا اس سے اندیشہ ہے۔ اس لیے یہاں پر رخصت ہے کہ ایسی عورت زبانی طور پر قرآن مجید کی تلاوت کر سکتی ہے چلتے پھرتے، اور اگر اس کو چھونے کی ضرورت پڑے تو درمیان میں موٹا کپڑا کوئی حائل کر لیں، کوئی تولیہ وغیرہ یا کوئی موٹا کپڑا ہو یا موٹے دستانے ہو،
انہیں بھی پہن کے قرآن مجید کو چھو کر اس کی تلاوت کی جا سکتی ہے اور اسے پکڑا جا سکتا ہے۔ یہ قرآن مجید کے بنیادی چند احکامات تھے طہارت کے تعلق سے۔ اس کے بعد قرآن مجید کے فضائل ہیں۔ فضائل دو اعتبار سے ہیں، ایک قرأت کے اعتبار سے اور ایک تبیان کے اعتبار سے۔ قرأت یعنی قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اس کو پڑھنا۔ تبیان قرآن مجید کے احکامات کو سمجھنا، اس کی وضاحت لینا، تفسیر اس کے اندر داخل ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جیسا کہ اسے پڑھنے کا حق ہے، یہی لوگ حقیقتاً اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اور جو اس کتاب کا انکار کرتا ہے تو ایسے ہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اس میں قرآن مجید کی فضیلت ثابت ہو رہی ہے اس کی تلاوت کے اعتبار سے۔ قرآن مجید کے فضائل قرأت کے اعتبار سے اس کی یہ مثال ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا کی ہے، یعنی مراد اہل ایمان ہیں، مسلمان ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب قرآن مجید کی صورت میں عطا کی ہے، یہ یتلونہ، اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ یعنی قرآن مجید کی تلاوت کرنا ایک مومن کا حق ہے، اس کا فریضہ ہے، اور یہ تلاوت کرنا اس کے ایمان کی دلیل ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ تو اس سے مراد مومن کی بھی فضیلت ہے اور قرآن مجید کی بھی فضیلت ہے کہ اللہ نے ایسی کتاب نازل کی ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور اس کی تلاوت کرنے والا اللہ کی نظر میں مومن کہلاتا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے سے بندہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ہاں مومن ثابت کروا سکتا ہے، منوا سکتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کے ہر حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا کی جاتی ہیں ہر پڑھنے والے کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالہا لا اقول الف لام میم حرف بل ولکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ جس نے اللہ کی کتاب کا ایک حرف پڑھا اسے اس کے بدلے میں 1 نیکی ملے گی، اور 1 نیکی 10 گنا بڑھا دی جائے گی۔ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، اور میم ایک حرف ہے۔ تو اس طرح الف لام میم یہ 3 حروف کا مجموعہ ہے۔ یہاں ایک اور چیز آپ کو بتا دیں، حرف اور لفظ اور جملہ یہ تینوں چیزیں الگ الگ ہیں۔ حرف جو الفاظ کا جدا کر دیا جائے، جیسے الف یہ ایک حرف ہو گیا، لام ایک حرف ہو گیا، میم ایک حرف ہو گیا، جب ان کو ہم ملائیں گے تو یہ لفظ بن جائے گا۔ لفظ جو حروف کا مجموعہ ہو، حروف جو انفرادی ہوں، علیحدہ علیحدہ ہوں، لفظ حروف کے مجموعے کا نام ہے، اور جملہ الفاظ کے مجموعے کا نام ہے۔ جیسے من قرأ حرفا من کتاب اللہ، ایک جملہ ہے، کئی الفاظ پر مشتمل ہے۔ من ایک لفظ ہے، قرأ ایک لفظ ہے، حرفا ایک لفظ ہے، من ایک لفظ ہے، کتاب ایک لفظ ہے، اللہ ایک لفظ ہے۔ ان الفاظ کے مجموعے کا نام جب ان کو جمع کر دیا تو ایک جملہ بن گیا۔ ان کو علیحدہ علیحدہ کریں گے لفظ بنے گا، اس کو اور علیحدہ علیحدہ کریں گے حرف بنے گا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا کہ قرآن مجید کا جو فائدہ ہے پڑھنے کا،
وہ اس کی نیکیاں جملوں کے حساب سے نہیں ہیں اور نہ الفاظ کے حساب سے ہیں، بلکہ اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس کی نیکیاں حروف کے اعتبار سے ہیں۔ اگر کوئی شخص صرف الف لام میم کہہ دے تو الف لام میم اتنا کہہ دینے سے اس کو 30 نیکیاں ملتی ہیں، 30۔ اللہ رب العالمین کا ایک قاعدہ ہے قرآن مجید میں، اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا وهم لا یظلمون۔ کوئی بھی شخص ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس ایک نیکی کے بدلے میں اس کو 10 نیکیاں عطا کرتا ہے، اور اگر کوئی شخص ایک گناہ کرتا ہے تو اس ایک گناہ کے بدلے میں اس کو ایک گناہ کا ہی بدلہ ملتا ہے، زیادہ گناہ اس کے نہیں لکھے جاتے، جبکہ نیکیاں انسان کی ایک سے بڑھا کر کم از کم 10 تک لکھی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک نیکی کا کوئی تصور نہیں ہے، بندہ ایک نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 10 لکھتا ہے، 10 سے اس کے ہاں نیکی کی گنتی شروع ہوتی ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کے جو حروف ہیں ان پر بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح سے نیکی عطا کرتا ہے۔ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، ظاہر اس کو ایک نیکی ملتی ہے، لیکن ایک نیکی حقیقت میں وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا 10 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے۔ تو الف لام میم جب ہم نے کہا تو ظاہراً ہمیں 3 نیکیاں ملی، لیکن 3 نیکیاں حقیقت میں 30 نیکیاں ہیں جو کہ صرف الف لام میم کہنے سے ہمیں ملی ہیں۔ تو جو جتنا زیادہ قرآن مجید پڑھے گا، اب یہ مثال کے طور پر صرف ایک آیت آپ کے سامنے موجود ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، قرآن مجید کے جس کا ایک ٹکڑا اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس حدیث کے اندر بھی جس کا استدلال کیا ہے، فلہ بہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالھا، تو کوئی ایک چھوٹی سی آیت بھی زیادہ سے زیادہ نیکیوں کا مجموعہ انسان کے لیے بن سکتی ہے۔ تو جو جتنا زیادہ قرآن پڑھے گا اس کے لیے ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں، اور وہ گنتا چلا جائے تو یہ ان گنت لاتعداد نیکیاں بنتی ہیں۔ یہ قرآن مجید کی فضیلت ہے، اس کی قرأت کے اعتبار سے، اس کی تلاوت کے اعتبار سے، کہ بندے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کی بہاریں لگائی ہیں، نیکیوں کی برسات کی ہے قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے سے۔ اسی طرح قرآن مجید کے فضائل تبیان کے اعتبار سے اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، اور ہم نے آپ پر ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں ہر چیز کی وضاحت موجود ہے، اور اس میں مسلمانوں کے لیے ہدایت، رحمت اور خوشخبری ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، تبیان سے مراد کیا ہے؟ ہر علم اور ہر شے اس قرآن میں ہے، ہر حلال و حرام، ہر ایک نافع علم، ماضی کی بھلائی کی خبر، آئندہ کے واقعات، دین و دنیا، حلال و حرام کے احکامات، معاش و معاد، سب کے ضروری احکام و احوال اس قرآن مجید میں موجود ہیں۔ یہ دلوں کی ہدایت اور رحمت ہے اور بشارت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو اس اعتبار سے بھی نازل فرمایا ہے کہ اس کے اندر انسان کے لیے ہر حکم موجود ہے جو اس کی ضرورت کا ہے، وہ ضرورت اس کی دنیا کی ہو یا اس کی آخرت کی ہو، اس کی معیشت سے تعلق رکھتی ہو یا اس کے آخرت کے امور سے تعلق رکھتی ہو۔ معاش یعنی معیشت، معاد یعنی آخرت کے امور، قیامت کے جو احوال ہیں، جو آخرت کے احوال ہیں، ان کو معاد کہا جاتا ہے۔ تو قرآن مجید میں جزوی طور پر، اجمالی طور پر ہر حکم موجود ہے، ہر چیز کی تفصیل موجود ہے، البتہ ان کی وضاحتیں، ان کی تفصیل اور ان کی تفسیر جو ہے وہ احادیث کے اندر ہمیں ملتی ہے۔ کچھ چیزوں کی تفسیر خود قرآن مجید نے کی ہے، کچھ چیزوں کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہے، کچھ چیزوں کی صحابہ و تابعین نے کی ہے، اور کچھ چیزیں ہمیں لغت سے سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ اور یہ کل تعریف ہے تفسیر بالمأثور کی، جسے ہم نے گزشتہ کلاس میں آپ کو بیان کیا تھا۔
تو بیان ہر چیز کا ہے قرآن مجید میں، اجمالاً ہو یا تفصیلاً ہو، موجود اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کر دی ہے۔ تو اس اعتبار سے قرآن مجید میں تبیان لکل شیء، ہر چیز کی وضاحت موجود ہے، اور اس وضاحت کے جو اضافی جو تفسیر جس کا انسان محتاج ہوتا ہے، اس کے ذرائع بھی اللہ تعالیٰ نے خود ہی پیدا کیے ہیں اپنے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اور آپ کے صحابہ اور اسلاف امت کے ذریعے سے۔ اسی طرح قرآن مجید کی فضیلت میں یہ بات بھی ہے کہ قرآن مجید ہمارے لیے ہدایت بھی ہے، یہ اللہ کی رحمت کو ہمارے اوپر نازل کروانے کا ایک بہت بہترین ذریعہ بھی ہے۔ جتنی قرآن مجید کی تلاوت ہوگی، اللہ تعالیٰ کی رحمت بندوں پر نازل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت گھیر لیتی ہے بندوں پر۔ اور اسی طرح یہ مسلمانوں کے لیے خاص طور پر بشارت بھی ہے کہ جو اس پر ایمان لائیں، اس کے مطابق زندگی گزاریں، اس پر عمل کریں، تو ایسے لوگوں کے لیے جنت کی بشارت بھی ہے، اور یہ بشارت قرآن مجید کے اندر بھی موجود ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کے حقوق، ظاہر اللہ تعالیٰ نے جو ایک کتاب عظیم الشان اتنی فضیلتوں کے حامل ہمیں عطا کی ہے، تو اس کے کچھ حقوق بھی ہیں، اور ہر شے کے دنیا میں کچھ حقوق ہوتے ہیں، انسانوں کے بھی حقوق ہیں، جانوروں کے بھی حقوق ہیں، معاشرے کے بھی حقوق ہیں، اولاد کے بھی حقوق ہیں، والدین کے بھی حقوق ہیں، ہر چیز کا ایک حق ہوتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کے بھی حقوق ہیں۔ تو جس طرح ہر انسان پر اپنی اپنی ضرورت کے مطابق ہر چیز کے حقوق کو ادا کرنا ضروری ہے، اسی طرح قرآن مجید کے حقوق کو ادا کرنا بھی اس کے لیے ضروری ہے۔ قرآن مجید کے مسلمانوں پر 5 حقوق ہیں۔ یہ حقوق قرآن مجید اور احادیث طیبہ سے جمع کیے گئے ہیں، ساتھ ساتھ انشاءاللہ ان کے دلائل بھی آپ کو نظر آئیں گے۔ قرآن مجید کا سب سے پہلا حق ہر شخص پر یہ ہے کہ وہ اس پر ایمان لائے۔ قرآن مجید پر ایمان لانا یہ سب سے پہلا حق ہے قرآن مجید کا۔ دوسرے نمبر پر احسن انداز سے اس کی تلاوت کرنا۔ تیسرے نمبر پر قرآن مجید کو سمجھنا اور اس پر غور و فکر کرنا۔ چوتھے نمبر پر قرآن مجید کے احکامات پر عمل کرنا، اور 5ویں نمبر پر قرآن مجید کی دعوت کو آگے پہنچانا۔ تو یہ کل 5 حقوق ہیں جو اسلاف امت نے قرآن و حدیث کے دلائل کی روشنی میں قرآن مجید کے بیان فرمائے ہیں۔ انہیں لکھ بھی لیں اور انہیں اچھی طرح سے یاد بھی کر لیں، اور یہ بہت آسان ہے اگر ان کی ترتیب ملحوظ خاطر رکھی جائے۔ سب سے پہلی چیز ایمان لانا، ایمان لانے کے بعد پھر اس کی تلاوت کرنا، تلاوت کرنے کے بعد جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کرنا، اس میں غور و فکر بھی کرنا، تدبر کرنا۔ جب ہم غور و فکر کر لیں، تدبر کر لیں، تو پھر اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرنا، اور جب ہم خود اس پر عمل کر لیں تو پھر ذمہ داری یہ ہے کہ اس کو آگے بھی لوگوں تک پہنچانا۔ بالترتیب بہت ہی آسان 5 حقوق ہیں قرآن مجید کے، اور یہ ہمیں معلوم بھی ہونے چاہیے اور ہمیں یہ یاد بھی ہونے چاہیے۔ تو سب سے پہلا حق قرآن مجید کا اس پر ایمان لانا۔ قرآن مجید پر ایمان لانے کے تعلق سے 4 باتیں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہیں۔ قرآن مجید پر ایمان لانا 4 اعتبار سے ہے۔ نمبر 1، اس کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، اس بات پر ایمان لانا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ یہاں نفی ہے اور انکار ہے ان لوگوں کا جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے، جیسا کہ کفار مکہ اور آج کے بھی کافر یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ تو ایک انسانی کلام ہے، یا تو شیطان لے کر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا آپ جادوگر ہیں نعوذ باللہ اور جادو کے زور پر آپ یہ کلام بنا کے لاتے ہیں، یا کوئی جن آپ کے اوپر یہ وحی لے کر آتا ہے، یا کوئی استاد ہے جو آپ کو سکھا کر جاتا ہے،
یہ طرح طرح کے الزامات ہیں جو مشرکین مکہ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر لگائے تھے، اور یہ الزامات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر بیان فرمائے ہیں۔ لہذا اس بات پر ایمان لانا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، یہ نہ کسی شیطان کی طرف سے ہے، نہ کسی جن کی طرف سے ہے، نہ آپ نے خود گڑھا ہے، اور نہ کسی استاد نے آپ کو سکھایا ہے، بلکہ یہ اللہ رب العالمین کا نازل شدہ کلام ہے۔ اس بات پر ایمان لانا۔ نمبر 2، یہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے نازل ہوا ہے۔ اس کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک بذریعہ وحی پہنچانے والے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور یہ ان 4 فرشتوں میں سے ایک عظیم فرشتے ہیں جو سرداران ملائکہ کہلاتے ہیں۔ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام، میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام، اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام اور ملک الموت، یہ 4 فرشتے ہیں جو سرداران ملائکہ کہلائے جاتے ہیں۔ ان کی مختلف ذمہ داریاں ہیں۔ ان میں سے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی ذمہ داری انبیاء پر وحی لے کر آنا ہوتا ہے۔ اسی ذمہ داری کے تحت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وحی لے کر آئے قرآن مجید کی صورت میں۔ تیسری چیز کہ آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، یعنی امت تک اس قرآن کو پہنچانے والے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور آپ پر اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن نازل کیا ہے۔ یہ کسی پہاڑ پر اللہ نے رکھ کر ہمیں نہیں دیا، اور نہ قرآن مجید کسی دوسرے نبی کے ذریعے سے ہمیں ملا ہے، اور نہ یہ کسی دوسرے شخص کی طرف سے ہماری طرف منتقل ہوا ہے یا نسل در نسل چلا ہے، بلکہ یہ نازل ہوا ہے اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ نے اپنی امت کو عطا کیا ہے۔ امت کے اوپر آپ نے اسی طرح تلاوت کر کے سکھایا ہے اور سمجھایا ہے جس طرح آپ کو جبریل نے سکھایا اور سمجھایا، اور جبریل نے اسی طرح سکھایا جس طرح اللہ تعالیٰ نے جبریل کو سکھایا تھا۔ نمبر 4، یہ خالص عربی زبان میں نازل ہوا ہے۔ اس کی زبان عربی ہے، عجمی زبان نہیں ہے، خالص عربی زبان میں اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل فرمایا ہے۔ تو لہذا یہ 4 باتیں ہیں جن پر ایمان لانا قرآن مجید کے تعلق سے یہ ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، اور بے شک یہ قرآن رب العالمین کا نازل فرمایا ہوا ہے۔ اسے روح الامین جبریل کے ذریعے اتارا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر، تاکہ آپ لوگوں کو اللہ سے ڈرانے والوں میں شامل ہو جائیں۔ یہ قرآن واضح عربی زبان میں ہے۔ یہ کل 4 آیات ہیں، اور ہر آیت میں ہر ایک وہ مرتبہ ایمان کا اس میں داخل ہے جو ہم نے پیچھے بیان کیا ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، پہلی چیز یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے۔ نزل بہ الروح الامین، دوسری چیز جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے نازل کیا ہوا ہے۔ علی قلبک، آپ کے دل پر نازل کیا ہوا ہے۔ تیسری چیز یعنی اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ اور چوتھی چیز بلسان عربی مبین، یہ قرآن واضح عربی زبان میں نازل کیا ہوا ہے۔ تو یہ 4 باتیں قرآن پر ایمان لانے کے تعلق سے خود قرآن مجید میں ہی اس بات کا ثبوت موجود ہے۔ نمبر 2، قرآن کے حقوق میں سے دوسرا حق یہ ہے کہ اسے احسن انداز سے قرآن مجید کی تلاوت کی جائے۔ احسن انداز سے قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کیجیے۔ ترتیل کہتے ہیں رک رک کر پڑھنا، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، ایک ایک لفظ کی صحیح طریقے سے ادائیگی کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا،
خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا۔ دونوں باتیں یہاں پر موجود ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اپنے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ذریعے سے پوری امت کو کہ قرآن مجید کی تلاوت کا حق یہ ہے کہ اس کو خوبصورت طریقے سے، احسن انداز سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے، صاف طریقے سے، جلد بازی نہ کی جائے اور اتنی اسپیڈ سے نہ پڑھا جائے کہ نہ پڑھنے والے کو خود کچھ سمجھ میں آئے اور نہ سننے والے کو کچھ سمجھ میں آئے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود بھی اس قرآن کو جس انداز سے نازل کیا ہے، خود اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھ کر نازل کیا ہے۔ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو جب یہ قرآن عطا کیا نبی علیہ السلام پر نازل کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی جبریل علیہ السلام کو قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھایا ہے، اور اسی ترتیب سے یہ قرآن پڑھا جانا چاہیے جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل فرمایا ہے، اور یہی قرآن کا حق ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ جودوا القرآن وزینوہ بأحسن الاصوات، قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھو۔ جودوا القرآن، قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھو، وزینوہ، اور خوبصورت کرو، تزیین کرو، مزین کرو، بأحسن الاصوات، اس کو اپنی خوبصورت آوازوں کے ساتھ، یعنی جتنی انسان کی آواز اچھی ہو اس کو چاہیے کہ اس آواز کو اور اچھا کرے، اور قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے سے تلاوت کو اور خوب اچھے انداز سے اس کو پڑھے، اور کوشش کرے کہ تجوید بھی ساتھ ساتھ سیکھے، تاکہ عام قرأت سے بہتر ہے کہ انسان جتنا احسن انداز سے اس کو پڑھے گا اتنا اس کے اجر میں اضافہ ہی ہوگا۔ نمبر 3، قرآن مجید کے حقوق میں سے تیسرے نمبر پر جو حق ہے وہ یہ ہے قرآن مجید کو سمجھنا اور اس پر غور و فکر کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، جو کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے بڑی برکت والی ہے، تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں اور اہل عقل و دانش اس سے سبق حاصل کریں۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین نے یہ بھی ارشاد فرمایا افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ یعنی سوال اس اعتبار سے ہے کہ قرآن مجید میں غور و فکر کرنا ہی اصل ہے، اور جو غور و فکر نہیں کرتے گویا وہ سوالیہ نشان پر کھڑے ہیں، ان کی زندگی پھر کیا ہے، ان کا ایمان کیا ہے، ان کا اسلام کیا ہے، ان کا دین کیا ہے؟ جو قرآن میں غور و فکر نہ کریں پھر ان کے مسلمان ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ تو لہذا اس شخص کی زندگی محض ایک سوالیہ نشان ہے جو قرآن پر ایمان تو لاتا ہے اور تلاوت بھی کرتا ہے لیکن غور و فکر نہیں کرتا۔ تو لہذا قرآن مجید کا حق یہ ہے کہ اس میں تلاوت کے بعد، اس پر ایمان لانے کے بعد، اس کی تلاوت کے بعد حق یہ ہے کہ وہ اس کی تفسیر بھی سیکھے، اسے پڑھے، ان کی آیات میں غور و فکر کرے، تدبر کرے، اس سے نصیحت حاصل کرے۔ اسی طرح قرآن مجید کا چوتھا حق قرآن مجید کے احکامات پر عمل کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا، بلا شبہ یہ قرآن اس راستے کی ہدایت دیتا ہے جو سب سے سیدھا ہے، اور ان ایمان والوں کو جو نیک اعمال کرتے ہیں بشارت دیتا ہے بے شک ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ تو قرآن مجید کن لوگوں کے لیے ذریعہ ہدایت ہے؟ ان لوگوں کے لیے جو یعملون الصالحات، اعمال صالحہ کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید کی ہدایت حاصل اس صورت میں ہوتی ہے جب انسان اعمال صالحہ بھی ساتھ ساتھ کرے۔ لہذا اعمال صالحہ کرنا، قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا اور پھر اس کے بعد اس پر عمل کرنا، یہ قرآن مجید کے حقوق میں سے ایک حق ہے۔
اور گزشتہ کلاس میں بھی ہم نے یہ بات بیان کی تھی اخلاق حسنہ کے تعلق سے کہ قرآن مجید پر عمل کرنا یہ انسان کے اعلیٰ ترین اخلاق حسنہ میں سے ہے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق حسنہ پہچانا جاتا تھا اس بات سے کہ آپ سراپا قرآن تھے، یعنی قرآن پر اس طرح آپ نے عمل کیا کہ گویا خود آپ کان خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق ہی گویا قرآن ہے۔ تو لہذا قرآن مجید پر عمل کرنا نیک اعمال میں شامل ہے، اور ایسے ہی لوگ پھر قرآن مجید سے ہدایت کو حاصل کرتے ہیں، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بشارت بھی لکھی ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا اجر بھی اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہے۔ قرآن مجید کی دعوت کو آگے پہنچانا یہ قرآن مجید کا 5واں حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے اسے لوگوں تک پہنچا دیجئے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کا حق ادا نہ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اسی آیت کی تفسیر میں، سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، میری طرف سے لوگوں کو احکام الہی پہنچا دو اگرچہ ایک آیت ہی ہو۔ یعنی انسان کے پاس اللہ تعالیٰ نے کوئی علم پہنچایا ہے اور اسے وہ بات معلوم ہو گئی ہے، وہ خواہ قرآن کی کسی آیت کی صورت میں ہو یا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی فرمان کی صورت میں ہو، تو پہلا حق تو اس کے اوپر یہ ہے کہ پہنچنے کے بعد وہ اس پر عمل کرے، اور پھر اس پر عمل کرنے کے بعد آگے لوگوں تک پہنچائے، اس کی دعوت دے۔ اسی طرح گزشتہ کلاس میں یہ بات بھی بیان ہوئی تھی کہ جو لوگ قرآن مجید کی دعوت یا علم جو اللہ نے انہیں دیا ہے وہ لوگوں تک نہیں پہنچاتے اور اسے چھپا لیتے ہیں، تو ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی بھی لعنت ہوتی ہے، اور ایسے لوگوں پر تمام لعنت کرنے والے جانداروں کی بھی، جنوں کی بھی اور انسانوں کی بھی لعنت ہوتی ہے۔ تو لہذا قرآن مجید کی دعوت کا حق یہ ہے کہ اسے لوگوں تک پہنچایا جائے، تاکہ جس طرح خود اس پڑھنے والے کی، اس پر عمل کرنے والے کی اصلاح ہوئی ہے، اسی طرح آگے لوگوں کی بھی اصلاح ہو۔ اصلاح کا عمل جتنا زیادہ آگے بڑھے اتنا معاشرے کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے، خیر ہی خیر ہے۔ اگر اصلاح کا عمل روک دیا جائے تو یہ معاشرہ پورے کا پورا ایک تباہی اور بربادی کا معاشرہ بن جائے اگر اصلاح کرنے والے اصلاح کرنے کا کام چھوڑ دیں۔ تو لہذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی حکم ہے یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول آپ بھی پہنچا دیجیے ما انزل الیک من ربک، جو کچھ بھی آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے، اور یہی حکم رسول کی طرف سے امت کے لیے بھی ہے بلغوا عنی ولو آیہ، میری طرف سے لوگوں کو جو بھی احکام الہی پہنچے ہیں وہ آگے لوگوں تک پہنچا دو، خواہ ایک چھوٹی آیت ہی کیوں نہ ہو، ایک حدیث ہی کیوں نہ ہو۔ تو لہذا یہ نہ سوچا جائے کہ میرے پاس تو صرف ایک آیت ہے، ایک حدیث ہے، جو بھی ہے جتنا بھی ہے اسے پہنچا دیں، تاکہ علم جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے، اور جس کی جتنی طاقت ہے اس کے مطابق اسے اصلاح کا اجر بھی مل جائے۔ یہ ہماری کلاس آج کا جو یہ کل خلاصہ تھا قرآن مجید کی طہارت کے تعلق سے، اور یہ اس تعلق سے کہ طہارت کے جو ادب و آداب ہیں اور قرآن مجید کے جو حقوق ہیں، انشاءاللہ آئندہ کلاس سے باقاعدہ تفسیر کا ہم آغاز کریں گے۔ یہ کل 4 کلاسیں ضروری تھیں کہ بنیادی تعریفات اور اصول کی کچھ بنیادی باتیں آپ کو پڑھائی جائیں، تاکہ جب ہم آگے تفسیر پڑھیں گے تو یہ باتیں اس میں ریپیٹ ہوں گی اور ان کی ضرورت ہمیں پیش آئے گی، کون کون سی باتیں ہم نے بیان کی ہوئی ہیں اصولی طور پر، اور وہ کس طریقے سے ثابت ہوتی ہیں قرآن مجید کی کس آیت پر، کس جملے پر تفسیر کے اعتبار سے۔ تو ان 4 کلاسوں کا اعادہ کر لیں،
آئندہ کلاس کے آنے سے پہلے، تاکہ آئندہ آنے والی جو کلاس ہے اور جو بھی تفسیر کا سلسلہ آگے بڑھے گا اس میں آپ کو اصولی طور پر کوئی کسی قسم کی پریشانی انشاءاللہ لاحق نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔